ڈاکٹر صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ تعویذ کی ترویج کی وجہ سے کیا ہماری امت میں ہماری عملی روایت جو ہے اس میں کوئی دعا یا توکل اللہ پر کوئی اثر پڑا ہے؟ جی کیوں نہیں پڑھا؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ ہمیں کوئی تعویذ ہی مل جائے جس سے ہمارے کام ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بھی سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے. کاروبار کرنے والا جو ہے وہ دیانتداری نہیں کرتا، ہیرا پھیری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اور جب اس کا کاروبار فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تو وہ پھر طویل والوں کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ کہتا ہے کسی نے میرا کاروبار باندھ دیا ہوا ہے. وہ طویل لاتا ہے، وہ آ کے اس کو ٹانگ دیتا ہے، اور ایسی جگہ پہ ٹانگتا ہے کہ آتے ہی ہر کسٹمر کی نظر اس کے اوپر پڑے. ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی ایسی چیز ٹانگ دیتا ہے، کوئی نقش، تاکہ پتہ چلے کہ یہ دشمن جو ہے نا، جو جس نے کاروبار باندھا ہوا ہے، تو وہ اصل ظاہر ہو جائے. تو اب لوگ اپنی اخلاقی اصلاح نہیں کرتے، اس کے بجائے وہ اپنی بےایمانی کے اوپر بھی قائم ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب کاروبار فلاپ ہو جاتے ہیں، رجسٹری فیل ہو جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پڑھائی کراؤ، یہاں پہ تعویذ ٹانگو، یہاں پہ نقش باندھو. تو اور یہ لوگ جو جن کا بزنس یہ ہے وہ بھی ان کو بتاتے ہیں ہاں واقعی تمہارا کاروبار کسی نے روکا ہوا ہے. یعنی ان پیشہ وروں کا حال یہ ہے کہ کسی کو نزلہ بھی ہو جائے، ان کے بعد چلے جاؤ تو وہ کہے گا ہاں یہ تو کسی نے آپ کو بیماریاں جو ہے نا یہ تعویذ کے ذریعے سے ڈالی ہوئی ہیں، وہ بڑا سخت کسی نے کارا کیا ہوا ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ تعویذ ہے، وہ اس کو ختم کر دے گا. یعنی آپ جسمانی بیماری میں ان کے پاس لے جائیں تو وہ یہی کہے گا کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے. وہ کرنے والا بھی کوئی دور نہیں ہے، وہ اپنا ہی ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا ورنہ فساد پھیل جائے گا. ٹھیک. اب وہ بندہ جو ہے وہ کہتا اچھا میری فلاں پھوپھی جو ہے نا وہ میری دشمن ہے، فلاں چاچا جو ہے نا وہ میرے لیے حسد کرتا ہے. اب وہ اندر اندر جو ہے اس کے ساتھ دشمنی پالنا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے خاندان تک تباہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو نفسیاتی الجھنوں کے اندر مبتلا کر کے. تو معاشرہ جو ہے وہ اسی وجہ سے زوال پذیر ہے کہ آج یہ سائنسی میدان میں محنت کرنے کے بجائے یہ سارے اسی طریقے کے عملیات کے میدان میں محنت کر رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے بجائے گھر میں بیٹھے طویل اور عملیات اور وظیفے کرتے ہیں، اور دشمن کے توپوں میں کیڑے پڑنے کی دعائیں کرتے ہیں. لیکن نہ دشمن کے توپ میں کیڑا پڑتا ہے، نہ وہ فیل ہوتے ہیں، نہ وہ اندھے ہوتے ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں اور آ کے ان کو 1 1 لاکھ کی تعداد میں غلام بنا کر پکڑ کے لے جاتے ہیں. ان کے علاقوں کو پرندی بمباریاں کرتے ہیں، بچوں کو، نونہالوں کو زخمی کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ان کے نہ طویل کام کرتے ہیں، نہ یہاں تک کہ جو صحیح دعائیں ہیں وہ تک نہیں کام کر رہی. اس کے ساتھ جو یہ بدعقیدگی شامل ہو گئی، نظریاتی خرابیاں شامل ہو گئیں. تو آج دیکھیں اسلام نے جو مسلمانوں کی تربیت کی تھی نا، دیکھیں جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ نقصان جو ہوا ہے نا یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ آئندہ ہم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو قرآن ہمیں حقائق کی زندگی میں، حقائق کی دنیا میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں حقائق کی دنیا میں رہنے کی تعلیم دیتی ہیں، لیکن یہ کسی اور ہی روحانی دنیا کی سیریں کرواتے ہیں. جنگ حنین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ابتدائی طور پر جب حملہ ہوا تو مسلمان جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں. تو قرآن اس کا نقشہ بیان کرتا ہے کہ زمین باوجود وسعت کے تمہارے اوپر تنگ ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ مسلمان کے اندر یہ زوم آ گیا کہ اب ہم بھی کوئی چیز بن گئے ہیں، ہم بھی کوئی طاقتور قوم ہے، اب ہمارے آگے کون ٹھہر سکتا ہے. ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے، بڑے بڑے سردار ہمارے سامنے جھک گئے، تو اب یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کیا چیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو کچھ ہوتا ہے میری مدد سے ہوتا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. یعنی بتا دیا، اسلام نے بتا دیا کہ جب بھی تمہاری کوئی نقصان پہنچتا ہے نا تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ خرابی کہاں پہ ہوئی ہے. تمہارے اندر تکبر آیا ہے، بد نظمی پیدا ہوئی ہے، یا تم نے کوئی اور ایسا کام کیا ہے کہ جو اس کام کے تقاضوں کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، تو آپ نے اس غلطی کو دور کرنا ہے. تو آج لوگ گھروں کے اندر جو رشتہ دار کا حقوق ادا نہیں کرتے، اور ہر وقت اس چکر میں جو فلاں میرے سے حسد کر رہا ہے، فلاں میرے سے حسد کر رہا ہے، اور جب نقصان ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی تعویذ لٹکاؤ،
پھر ایک دوسرے کے خلاف تویز لکھواتے ہیں، اور وہی پیر وہی بابا جو ہے وہ ان کو بھی تویز دے رہا ہے ان کے خلاف، اور ان کو تویز دے رہا ہے ان کے خلاف. تو یہ ایک بزنس ہے بھائی، یہ فائدہ ہوا آج تک اس قوم کو. یعنی زوال کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہے تویز گنڈے کی نفسیات سے. لوگ حقائق کی دنیا سے نکل کر اس سپر نیچرل دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں تلاش کرنے کے چکر میں ہیں.